ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت ساری برائیاں ہیں، ان میں ایک برائی دھوکہ بازی ہے۔ لوگ مختلف معاملات میں، چاہے وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں یا معاشرتی ہوں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے اور بے وقوف بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور دھوکہ بازی لوگوں میں ایک عام سی چیز بن گئی ہے اور لوگوں کی طبیعتوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کے حوالہ سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث پر کامل طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں تو یہ وبا ہمارے معاشرے سے ہی ختم ہو جائے۔ اب جس طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جس طرح باقی دنیا کے معاملات میں دھوکہ بازی ہو رہی ہے، آج کل یہ عام رجحان ہے کہ پیسے کمانے کی خاطر انٹرنیٹ، خاص طور پر یوٹیوب کی ویڈیوز پر بڑے دلکش اور پرمغز عنوانات اور تھمب نیل لگائے جاتے ہیں، اور اس کا سب سے جو مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف اپنی ویڈیوز پر زیادہ سے زیادہ ویوز لینا اور کلک حاصل کرنا۔ جب لوگ اس ویڈیو کو کھولتے ہیں تو اس میں وہ مواد نہیں ہوتا جو تھمب نیل یا عنوان میں دکھایا گیا ہوتا ہے۔ یہ سراسر دھوکہ بازی اور بددیانتی ہے۔ اب آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں انہوں نے اپنے چینل بنا رکھے ہیں اور اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، اگر وہ اس پلیٹ فارم کو معاشرتی اصلاح کے لیے استعمال کرتے، سوشل میڈیا کو دین کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کرتے، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ لیکن چند پیسے کمانے کی خاطر اپنی دنیا تو شاید وہ چند دنوں کے لیے اچھی کر لیں، لیکن ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے جھگڑنے سے منع فرما رہا ہے جو دھوکہ باز ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا کہ جو بددیانت بھی ہے اور بدکار ہے، یعنی دھوکہ باز شخص کو بددیانت اور بدکار قرار دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک غلہ فروخت کرنے والے کے پاس سے گزرے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کے گلے میں ڈالا، تری محسوس کی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ تری کیسی ہے؟ تو اس غلے کے مالک نے عرض کی یا رسول اللہ، رات کو اناج باہر پڑا تھا، کھلے آسمان کے نیچے بارش ہوئی، یہ غلہ بھیگ گیا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ بھیگا ہوا جو غلہ تھا اس کو آپ نے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اناج جو ہے یہ گیلا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ یہ پیغام ہے ان یوٹیوبر حضرات کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہو اندر وہ نہ ہو تو یہ بددیانتی ہے، دھوکہ بازی ہے۔ تو جو یوٹیوبر حضرات اپنی ویڈیوز کے تھمب نیل اور عنوان ایک چیز کے بناتے ہیں، اندر مواد کچھ اور ہوتا ہے، تو یہ بھی دھوکہ بازی اور بددیانتی ہے۔ کتنی بڑی وعید سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکہ بازی کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والا، یہ تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بھولا بالا اور سخی ہوتا ہے، منافق دھوکہ باز اور بخیل ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں دھوکہ باز کو منافق سے گردانا گیا ہے اور منافق کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام دین فطرت ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو اتنی قیمتی ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو جائیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کریں
تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔